خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله المولانا العظيم۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مسلسل سورہ کہف کی دوسری نمبر کی آیت کا دوسرا جز وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے۔ چونکہ مضمون اہم ہے اس لیے بہت ساری جو ضروری باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ مومن کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو عمل صالح ہے، اللہ سے قریب کرنے والی ہے، مالدار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، مفلس ہے، تنگدست ہے، سب کے اوپر نماز فرض ہے، کسی کو نماز معاف نہیں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ شیطان کے پاس 80,000 سال کی مقبول عبادت تھی، جس کی عبادت پر اللہ کی مہر لگ گئی تھی کہ اس کی عبادت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، لیکن ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ نے اس کے 80,000 سال کی عبادت کو ختم کر دیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اے مرد مومن، تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں 40 سجدوں کا انکار کرتا ہے روزانہ، جبکہ تیرے پاس 80 سال کی عبادت بھی نہیں ہے، تو تیرا حشر کیا ہوگا؟ اب 40 سجدے آپ شمار کیجئے، صرف فرض نماز کے اور 3 وتر کے ملا کر 40 سجدے ہوتے ہیں۔ اس میں سنتیں ہے، نوافل ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے اور نوافل ہے۔ ان سب کے سجدوں کو چھوڑ کر صرف فرض نماز 5 وقت کی اور وتر 3 رکعت، اس کے سجدوں کا حساب اگر لگایا جائے تو روزانہ ایک بندہ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ 40 سجدوں کا انکار کر رہا ہے، اس کا حشر کیا ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دردناک منظر قرآن میں بیان فرمایا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔
کہ دنیا کے اندر مونچھ پر لیمو رکھ کر گھومنے والے، خاصاب بننے والے، آگے پیچھے لوگوں کو لے کر گھومنے والے، اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے، سینہ تان کر چلنے والے، جس کو اللہ نے جو کچھ دیا تھا اس پر تکبر کرنے والے جب جہنم کے حوالے ہوں گے نا، تو لوگ سوال کریں گے، جنتی لوگ سب مل کر سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر آ گئی، کس وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ دنیا میں تو تمہارا بڑا مرتبہ تھا، بڑا مقام تھا، تمہاری ایک آواز پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، آگے پیچھے تمہارے لوگ پھرا کرتے تھے، آج کیا بات بن گئی؟ کون سی وجہ بن گئی کہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا؟ ان کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلے گا، جن کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا نا، ایک جملہ نکلے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہمارا سب سے بڑا قصور، سب سے بڑی غداری، سب سے بڑی نمک حرامی یہ ہوئی کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ نے کچھ نہیں دیکھا، آگے پیچھے ہمارا کچھ نہیں دیکھا، بس نماز کیوں نہیں پڑھی، اسی جرم کے تحت میں ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا۔ دوسرا جرم ہمارا یہ تھا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ نے ہمیں دولت دی تھی لیکن ہم نے غریبوں کا کبھی دھیان نہیں دیا، نہ انہیں کھانا کھلایا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ایسے بن گئے دنیا میں کہ نماز پڑھنے والا نماز کے لیے جاتا تھا اور اس کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ تین قصور ہمارے تھے، ہم تو نہیں پڑھتے تھے لیکن جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو اس کی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس جرم کے تحت ہمیں اس جہنم کے آگ میں ڈال دیا ہے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ نماز سب سے اہم چیز ہے، اس لیے عمل صالح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بشارت نہیں دی، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ جب بندہ پل صراط سے گزرے گا تو حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور اندھیرا ہے، اور جہنم پر اللہ نے اس کو بچھایا ہوا ہے، اس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر نبی کو گزرنا ہے، وہ تو ابدال اولیاء اللہ سب کو گزرنا ہے۔ لیکن کون کیسے گزرے گا؟ فرمایا بعض انسان اپنے اعمال کے حساب سے بجلی کی طرح گزر کر نکل جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے پل صراط پار کر لیا۔ بعض انسان تیز رفتار جو گھوڑا چلتا ہے نا اس کے مطابق نکل پڑیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پل صراط پار کر لیا۔ بعض انسان تیز رفتار دوڑ کر جو جاتے ہیں اس طریقے سے پار کر لیں گے، بعض انسان چلتے ہوئے جا کر پار کرتے ہیں، اس طرح کریں گے۔ بعض انسان رینگ کر اپنے پیٹ کے اوپر جو بچہ چلتا ہے نا اس طرح رینگ کر پار کریں گے، یعنی جیسے جیسے اعمال ہوں گے اس طریقے سے پل صراط پار۔ اب جب یہ پل صراط پر سے مومن گزرے گا تو جہنم کٹ جائے، کافر، بے نمازی، اللہ کے نافرمان، غدار کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ جب کافروں کا گزر ہوگا تو کافر مومنوں سے کہیں گے کہ بھائی تم تو پل صراط پر سے گزر رہے ہو اور تمہارے سامنے روشنی نظر آ رہی ہے، لائٹ نظر آ رہی ہے، وہ روشنی کچھ ہمیں بھی تو دے دو۔ وہ روشنی کون سی ہوگی؟ کوئی لائٹ نہیں ہے نا، قبر میں کوئی لائٹ تو نہیں رکھتا ہے کہ بیٹری لے کر جاؤ پل صراط پر پار کرنا ہے آپ کو، کہا نہیں، وہ لائٹ کون سی ہوگی؟ تم نے اندھیری رات میں فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھ کر اندھیری رات میں تم مسجد کی طرف آئے تھے، اللہ پاک وہ روشنی وہاں دے گا۔ تم نے وضو کیا تھا، وضو کی روشنی اللہ پاک وہاں عطا فرمائے گا۔ تم نے سجدے کیے تھے، سجدے کی روشنی اللہ پاک وہاں عطا۔ تم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تھی، اللہ پاک اس کی روشنی تمہیں وہاں عطا فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں تو وہاں ملنے والی۔ جب کافر بار بار تقاضا کریں گے مومنوں سے کہ بھائی تھوڑی روشنی ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم پل صراط پر، ہمیں تو اندھیرا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہم کہاں جائیں؟ تو جب بار بار تقاضا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے درمیان اور مومنوں کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیں گے، انہیں نظر ہی نہیں آئے گا کہ مومن پار کر کے نکل گیا، نماز پڑھنے والا پل صراط پار کر کے نکل گیا۔ تو بہرحال عمل صالح، اس آیت پر میں نے کافی لمبی گفتگو آپ سے کی ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، لیکن ضروری باتیں تھی اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ اس سے عورتیں بڑی محروم ہیں،
آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کی تعلیم اور تربیت یہ ہوئی تھی کہ ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کی طرف سے نمائندگی لے کر آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے. اللہ کے رسول نے کہا پوچھیے, بیٹھو. پوچھا تو سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول, روتے روتے سوال کیا, اللہ کے رسول مرد تو آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ گئے. کہا کیوں؟ کہا مرد مسجد میں جا کر با جماعت تکبیر اولا سے نماز پڑھتا ہے, وہ بہت سب نیکیاں کما گئے, ہم تو گھر میں نماز پڑھتے ہیں, جبکہ ہمیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مردوں کو نہیں ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. تم اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہو, تمہارے بازو میں مسجد ہے, تو تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. عورت ہے سوال کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول مرد ہم سے آگے نکل گئے, نیکیاں بہت کما گئے. عورتیں جب اچھی ہوتی ہیں تو سوالات بھی اچھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کی عورت اگر جمع ہو جائے نا محلے کی, اس کے سامنے سی بی آئی, کرائم برانچ سب فیل ہے. جو کرائم برانچ اور سی بی آئی کو رپورٹ نہیں ملتی ہے, ایک ایک مہینے میں وہ 1 گھنٹے میں لا کر آپ کو دے دے گی سارے محلے کی رپورٹ, سارے خاندان کی رپورٹ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میں نے جہنم میں میرے امت کے عورتوں کو دیکھا کہ یہ جب جمع ہوتی ہے تو ادھر ادھر کے جھمیلے اتنے پیدا کر دیے کہ اللہ کی پناہ. پھر آج کل کے مرد تو مرد ہیں بیچارے, کیا کرو عورت مانتی نہیں تو مرد کس کام کا ہے کہ جب عورت نہیں مانتی ہے تو, کیونکہ بیچارے نے نکاح کے ٹائم میں ہار پہن لیا تھا. کیا پہنا تھا؟ بولو نا اپنی زبان سے, کیا پہنا تھا؟ ہار پہنا تھا. ہار کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ہار مان لی تھی اسی جگہ پر, نکاح سے پہلے ہی ہار مان لیا نا, تو کہتا ہے اپنی زبان سے عورت نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے, تو صحابیہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد آگے نکل گئے, مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, باجماعت پڑھتے ہیں, نیکیاں کماتے ہیں, ہم تو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مرد جہاد کرتے ہیں, ہم جہاد سے محروم ہیں, آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی جہاد کرنے کی. تیسرا سوال میرا ہے کہ مرد نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں, قبرستان تک جاتے ہیں, ہم اس سے بھی محروم ہیں. تو جو اچھے اچھے اعمال ہیں نا بڑے بڑے, جو ثواب کمانے کے, اس سے تو ہم محروم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت اچھا سوال کیا. اب جواب سن لیں. فرمایا ایک مرد اگر مسجد میں باجماعت تکبیر اولا سے نماز پڑھتا ہے اور عورت تو گھر میں رہ کر وقت سنبھال کر نماز پڑھتی ہے, جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو مسجد میں باجماعت تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کا دے رہا ہے, وہی ثواب تجھے گھر میں نماز پڑھنے کا دے رہا ہے. بچے کی خاطر تو سوئی ہوئی ہے, بچے کی آواز آئی, بچہ رویا اور تو اٹھ گئی. اس اٹھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہ ثواب دے رہا ہے کہ ایک مرد جہاد کے میدان میں سرحدوں پر اپنی جان کی بازی لگا کر کھڑا ہے, جو ثواب اس مرد مجاہد کو دیا جا رہا ہے وہ ثواب تجھے بستر پر سوئے سوئے اللہ پاک دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اونچا مرتبہ دیا. اور فرمایا تیرے لیے تو نیکیاں کمانا بہت آسان ہے, تو نے 1 چمچ یہاں تھا اٹھا کر یہاں رکھ دیا, ایک نیکی تیرے نام اعمال میں آ گئی. تو نے گھر میں جھاڑو دے دی, اللہ پاک نے تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی. فرمایا تجھے حمل نہیں گیا, جیسے حمل رہا تیرے آج تک کے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما. اللہ, جیسے تو نے بچے کو جنم دیا تو تو ایسی ہو گئی جیسا کہ تو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی, تیرے سر پر کوئی گناہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں پر ابھارا. حقیقت بات ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اس لیے اسلام نے مرد سے زیادہ مرتبہ عورت کو دیا ہوا ہے. لیکن ہم نے عورتوں کو, اب رمضان میں تو ماشاءاللہ ساری مصیبت ہماری کچن پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, ساری آفت مرغیوں پر آ کر پڑ جاتی ہے, جیسا پورے رمضان کے علاوہ ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے. بھائی عورتوں کو عبادت میں لگاؤ. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, آپ نے پڑھا ہے نا تعلیم کے اندر, کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں, حالانکہ حضرت تو بہت کچھ کرتے تھے, لیکن کہتے مجھے اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سن کر کہ میری گھر کی عورتیں, گھر کا کام, اس وقت کوئی گھر میں عورتیں نہیں تھی کام کرنے والی, کوئی خادمائیں نہیں تھی آپ کے گھر میں, کہ میرے گھر کے مہمان اور مہمانوں کا کھانا بنانے کے بعد میری گھر کی عورتیں روزانہ 15 پارے پڑھ لیتی ہیں. اللہ,
وہ بھی تو عورتیں تھیں، ہماری بھی تو عورتیں. گھر کی عورتوں کو عبادت میں لگاؤ. رمضان کا مہینہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانے پینے میں 24 گھنٹے عورتوں کو کچن میں کھڑا کر دو. وہ بھی ثواب کمائیں، اس کو کچھ تخفیف کرو کہ بھئی کم پکاؤ کھانا اور باہر کے کھانے بند کر دو رمضان. یہ مجھے ایک ضروری مشورہ ہے میرا، میں تفسیر سے ہٹ کر آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ گے نا، اس کے اثرات آپ کی زندگی میں آئیں گے. اور جو لوگ کھانا بناتے ہیں، ہم نے ہمارے آنکھوں سے دیکھا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، کبھی انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں دھوتے، اسی طریقے سے ہاتھ لگا کر کھانا بناتے، وہ کھانا آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، عبادتوں سے آپ کو دور رکھتا ہے. گھر میں عورتوں کو کہو کہ باوضو رہے اور باوضو رہ کر کھانا بنائے، اس کا اثر الگ ہوتا ہے. اس عبادت کی لذتیں روحانیت میں، اس کھانے کی لذتیں آپ کو عبادتوں کی لذتوں میں تبدیل کرتی، روحانیت آتی ہے اس کے اندر. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد سے زیادہ مرتبہ دیا. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، ادب کر کے بتایا ہے، سکھایا ہے کہ عورتوں کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کو نوکرانی مت سمجھو، وہ رانی بن کر تیرے گھر میں آئی ہوئی ہے، اس کو سکھاؤ. اگر وہ سیکھی بھی نہیں تو اس کو سکھاؤ، اس کو پڑھاؤ، اس کو قرآن کی تلاوت کراؤ، اس کو سجدہ کرو. کیونکہ عورت جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے نا تو اللہ پاک اس کے ہاتھ کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا ہے. مرد جب روزی کے لیے باہر نکلتا ہے تو عورت کو یہ کہو کہ تو 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، میں جا رہا ہوں روزی کمانے کے لیے. عورت جب اللہ کے سامنے ہاتھ، اللہ میرے شوہر کو میں نے تیرے حوالے کر دیا، میرے شوہر کو خالی ہاتھ مت لوٹا. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتے. اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تیرا ہاتھ میں خالی نہیں لوٹاؤں گا، تیرے شوہر کو بھی تیرے گھر میں واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. عورتوں کو یہ تعلیم دو گھر کے اندر، ہماری ذمہ داری ہے یہ سب مل کر. اللہ کے رسول جب وہ آپ کے لیے دل سے دعائیں کب کرے گی؟ جب آپ اس کا ادب کرو گے، اس کا احترام کرو گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں گیا تو جیسے گھر پہنچے، آگے آپ چل رہے تھے، پیچھے میں چل رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا قدم اپنا گھر کے اندر رکھا اور فوراً واپس لے لیا اور اپنے دونوں جوتیاں مبارک باہر نکالی اور دھیمے دھیمے قدم سے چلے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ ایسا عمل کیا، میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسا. ان کی اتباع میں میں نے بھی اپنی جوتیاں باہر نکالی اور اندر گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی. حضرت عائشہ نے آہٹ کو محسوس کیا کہ میرے آقا تشریف لائے، فوراً کھڑی ہو گئی اور دیکھا تو اللہ کے رسول کے پاؤں میں جوتیاں نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی جوتی مبارک کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ عائشہ میں جوتیاں پہن کر آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تو بڑی میٹھی نیند سوئی ہوئی ہے. میں نے اپنی جوتیاں باہر اس لیے چھوڑا کہ میری جوتیوں کی آواز کی وجہ سے تیری نیند خراب نہ ہو. حضرت ابوبکر بدن کانپ رہا، میرے بیٹی کو اللہ کے رسول نے یہ مرتبہ دیا، یہ مرتبہ اللہ کے رسول نے دیا میرے بیٹی، یہ عورت کو مرتبہ دیا ہے. ہم باہر سے آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ماشاءاللہ پورا محلہ جاگ جاتا ہے. ہمارا یہ حال ہوتا ہے. ہم یہ اخلاق سیکھ کر آئے ہوئے، ہمارے پاس کیا اخلاق ہے؟ تو بہرحال عورتوں کو نیکی پر آمادہ کرو، کیونکہ عورت جب آگے بڑھتی ہے نا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. ایک عورت کی گود ایک مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے. یہ عورت اگر سدھرے گی تو پورا خاندان سدھرے گا، عورت اگر بگڑ گئی تو پورا خاندان بگڑے گا. اس لیے اس کو سدھارو. ایک اس کا مرتبہ بھی ایسا ہے اور اللہ پاک نے اس کی عبادتوں پر وہ ثواب بھی دیا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا، ہزاروں قسم کے عجیب عجیب واقعات ہیں. عورت جب آگے بڑھتی ہے نا، کئی ولیوں کو پیچھے ڈال دیتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں کسی اللہ والے نے خواب دیکھا، جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو قبر میں سنایا تو فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے کہ رابعہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت رابعہ نے کہا دوسرا سوال کرو، وما دینک، کہا تیسرا سوال کرو. تو فرشتے حیران کہ ہم سوال کرنے ہیں تو یہ الٹا ہم سے سوال کر رہی ہے. کہا کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہاں سے آئے ہو؟ ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ ہماری تو یوں ہی جا ڈیلی ہو جائے گی، یوں ہی کفن خراب ہو جائے گا. سننے کے ساتھ ہی ان کا مرتبہ تھا، انہوں نے وہ مرتبہ اور مقام پایا تھا. فرشتوں کو کہا کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کے پاس سے. اللہ کہاں ہے؟ آسمان سے آئے. کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے.
اچھا آسمان سے لے کر زمین تک کتنا حصہ ہے؟ کم بھائی کہاں سے آئی ہو؟ کہا تم زمین سے 6 فٹ نیچے آئی ہو۔ اچھا تم وہاں سے آئے ہو آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین سے 6 فٹ نیچے میرے پاس سوال کرنے آئے تو اللہ کو بھول گئے تم لوگ؟ تو گھبرا گئے کہ اللہ یہ تو سوال الٹا ہم سے ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ رابعہ نے ساری زندگی اللہ کو پانے کے لیے اپنی ساری زندگی لگائی، تو تم جب آسمان سے زمین تک اور زمین سے 6 فٹ نیچے تک آنے کے بعد خدا کو نہیں بھولے تو کیا میں زمین سے 6 فٹ نیچے آنے پر اللہ کو بھول جاؤں کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ من رب ہو، تیرا رب کون؟ فرشتے گھبرا کر واپس گئے، اللہ یہ تو تیری عجیب بندی ہے، الٹے سوال ہم سے کر رہی ہے۔ کہا میری بندی ایسی ہی ہے، اللہ ہو میری وہ بندی ہے، اس کو میں نے مرتبہ دیا ہوا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اپنے عورتوں کو ایسے واقعات سناؤ، انہیں ابھارو، انہیں محبت سے کہو، مان جائے گی؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مطلب دیکھیے ایک زندگی کی کوئی ایک آدھا اللہ کو پسند آ جائے، ایک آدھا پسند آ جائے۔ حضرت ایک اللہ والے نے اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک عورت تھی بیچاری بھیک مانگا کرتی تھی، لیکن کسی کے گھر پر جا کر یہ نہیں کہتی کہ بھائی بھیک دو، کھانا دو، بھوکی ہوں، وہ کیا کہتی کہ گھر کے سامنے جا کہتی کہ اللہ ہی دے گا، بس اس کا جملہ اللہ ہی دے گا۔ مر گئی، قبر میں دفن کیا، فرشتے سوال کرنے آئے کیا لے کر آئی ہے دنیا سے؟ تو کہتی کہ بھائی میں نے ساری زندگی کہا ہے کہ اللہ ہی دے گا، تو میں کیا دوں گی آپ کو کہ تم مجھ سے مانگنے آئے ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ اللہ ہی دے گا، تو دینے والا اللہ ہے، تو تم مجھ سے کیا لینے آئے ہو، مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہ یہاں بھی اللہ ہی دے گا، قبر میں اس کی رحمت دے گا مجھے، اور کیا دے گا؟ یعنی ان کے جو خیالات تھے وہ پاکیزہ تھے۔ ہم ایسے خیالات ہمارے گھروں میں سکھائے، کیونکہ ہمارے عورتیں اس سے بہت محروم ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ آج ماحول جو بنا ہوا ہے نا، ہمارے گھروں کا جو ماحول بڑا عجیب ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کو آپ تبدیل کیجیے، آپ کے آنے والے نسلوں کی فکر کیجیے، ورنہ آپ عورتیں اگر بگڑ گئی نا، پورا خاندان پورا گھر تباہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ بچہ آپ کا بگڑ گیا، آپ کے ناک میں دم کر دے گا، آپ کے سروں پر جوتیاں مارے گا، تو کبھی آپ کی نہیں سنے گا۔ اس لیے ہم پہلے ہی سے ایسا ماحول بنائیں کہ عورتیں نیک بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بشارت دی، نیک بندے جو اللہ کے ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے، یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ ایسے بھی اللہ کے بہت سارے بندے کہ نمازوں کے وقت میں سارے کام کو سائڈ پر کر دیتے ہیں، پہلے نماز۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا دنیا کے اندر جو دنیا میں سپر پاور طاقت کے دعوے کرنے والے، ان لوگوں کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، جھک گئے، جن کے سر پر پگڑی ہے، جن کے کندھے پر رومال ہے، جن کی ایجار ٹخنوں سے اوپر ہے، اور جو رومال کندھے پر ہے نا ان کا دسترخوان بھی ہے، ان کا مصلی بھی ہے، وہی ان کی دولت ہے، وہی ان کے پاس نعمت ہے۔ جب بڑے بڑے دنیا کے سپر پاور طاقت کی جھوٹے دعوے کرنے والے ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، اٹھ گئے، چلو ہمارے نماز کا وقت ہوا۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی کہ سارے دنیا کو کے قدموں میں جھکا دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے وعدہ کیا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، وہ کرے گا۔ لیکن ہم وہ آیت کے تو بنے تو نہ کہ ہم اللہ کے احکام کو، اپنے سارے کام کو پیچھے ڈالے، اللہ کے احکام کو آگے رکھیں۔ نماز کا وقت ہوگا، سارے کام ختم، چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو اور نماز پڑھ لو۔ اس لیے علماء نے یہاں تک باریک مسئلہ لکھا ہے کہ جو بندہ اذان سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک حلال روزی بھی کماتا ہے نا، وہ روزی حرام ہے اس کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ تو جمعہ کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب اذان جمعہ کے دن اذان کی آواز آ جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ یہ حکم ہے قرآن۔ لیکن یہ مسئلہ صرف جمعہ کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر نماز کے لیے ہے۔ آپ نے حلال کمایا، آپ حرام کھا رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے حرام کمایا ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ بہت سارے لوگ یہ آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اللہ ہم بڑے گناہگار، بڑے سیاکار، بڑے خطاکار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. رمضان کی برکات سے مالا مال فرما. رمضان کی روحانیت نصیب فرما. تقوی اور طہارت نصیب فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما. ہماری نمازوں کو قبول فرما. ہمارے زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما. تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما. اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما. ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. تیرے قرآن سے محبت عطا فرما. نیکیوں سے محبت عطا فرما. گناہوں سے نفرت عطا فرما. اے مولا کریم، جس کی اولاد نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنا. جن کی بیویاں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا. جن کے شوہر نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا. ہم سب کو تو اپنا اور تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور فرما بردار بنا. ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلام نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں زیارت نصیب فرما. یا اللہ، ہم قرآن کو سمجھنے سمجھانے بیٹھے ہیں، اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہے ہیں اسے معاف فرما. یا اللہ، ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اپنے قرآن کو ہم سب کے حق میں شفاعت کرنے والا بنا. ہمارے خلاف جھگڑا بننے سے حفاظت فرما. سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ، رزق حلال نصیب فرما. بے کاروبار کو کاروبار نصیب فرما. بے مزدور کو مزدوری نصیب فرما. یا اللہ، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے خزانے غیب سے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے. یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک. صلی اللہ